بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ حضرات گرامی قدر، آج مجھے مردان میں عقیدہ ختم نبوت تحفظ اور دفاع کے لیے ہونے والے اس عظیم الشان اجتماع میں شرکت کے موقع پر انتہائی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے، اور آج میں یہ بات اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان پنجاب کا ہو یا خیبر پختونخوا کا ہو یا سندھ کا ہو یا بلوچستان کا ہو، جب عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کی بات ہوگی، کالی کملی والے کی عظمت اور ناموس کی بات ہوگی اور حرمت رسول اللہ کی بات ہوگی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان میدان عمل میں نکل آئیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء کو بھیجا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنے وقت کے بڑے بن کے آئے۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح قوم نوح کے بڑے ہیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود قوم عاد کے بڑے ہیں، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح قوم سمود کے بڑے ہیں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب قوم مدین کے بڑے ہیں، جناب موسیٰ، جناب ہارون، جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب عیسیٰ، بنی اسرائیل کے بڑے ہیں۔ لیکن جب میرے نبی کی باری آئی، اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، آج وہ آیا ہے جو فقط مکیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط حجازیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط قریشیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط جزیرت العرب کا بڑا بن کے نہیں آیا، ایک عشرے کا بڑا بن کے نہیں آیا، ربع صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، نصف صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، ایک صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، 5 صدیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا اور سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے میرے نبی کو زمان و مکان کا امام بنا دیا اور ساتھ ہی سمر کا بھی اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم رسول اللہ و خاتم النبیین۔ کائنات کے لوگوں سن لو، سابقہ انبیاء کے بعد تو نبی آتے رہے، لیکن مدثر و مدمل کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ امت مسلمہ کا اس عقیدے پر اتفاق ہے، حضور کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے، چاہے مسیلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے سجاح ہو، چاہے علی جا محمد ہو، چاہے حسین علی مازن دانی ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے یوسف کذاب ہو، حضور کے بعد دعوی نبوت کرنے والے کے اوپر لعنتیں تو برستی رہیں گی، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے
سیدنا صدیق اکبر نے لشکر جرار کو روانہ کر کے اس بات کو ثابت کر دیا تھا، جو حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا، جو آپ کو آخری صاحب شریعت نبی اور پیغمبر نہیں مانتا، جو آپ کو آخری صاحب الہام نبی نہیں مانتا، وہ امت مسلمہ سے خارج ہے، وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، وہ زندیق ہے، وہ بے ایمان ہے۔ حضرات گرامی قدر، غلام احمد قادیانی وہ بھی مسلمہ کذاب کی طرح مرتد تھا، کافر تھا، زندیق تھا۔ اس کے کفر کے پردے کو چاک کرنے کے لیے کہیں سے دیوبند کا فرزند انور شاہ کشمیری اٹھا، کہیں سے اہل الحدیث کا فرزند ثناء اللہ مرسری اٹھا، کہیں سے بریلوی کا فرزند پرچم کے نیچے ہم نے اس پیغام کو منوایا کہ غلام احمد قادیانی بھی مرتد ہے، کافر ہے، زندیق ہے، اور جو غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے، جو اس کو امام مانتا ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی مرتد ہے، وہ بھی زندیق ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالی مسلمان علماء اور امت کی قربانی اور محنتوں کو قبول کیا۔ سن 74 کے اندر پاکستان کی قومی اسمبلی نے اس فیصلے کو سنایا، جو حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی میروں تمناؤں کو قبول و منظور فرما لیا، لیکن قادیانی کافر اور مرتد قرار پانے کے باوجود اپنی سازشیں کرتے رہے۔ ہر دور کے اندر، حکومتوں کے اندر اپنے لیے نرم گوشہ رکھنے والے وزراء کو استعمال کرتے رہے۔ میاں صاحب کے دور کے اندر نیشنل فزکس سینٹر کا نام ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کے نام کے پر رکھنے کی ناپاک جسارت کی گئی۔ ختم نبوت کے عہدنامے کو اقرار نامے کے اندر تبدیل کرنے کی جسارت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اکابر علماء اہل سنت نے قادیانیوں کی سازش کو بے نقاب کیا۔ ختم نبوت زندہ باد کے نعرے اسلام آباد میں گونج اٹھے۔ اللہ تعالیٰ حضرات گرامی قدر، میاں صاحب کے دور کے اندر جس طرح ہم نے چوکھٹے ختم نبوت کا دفاع دیا، خان صاحب کے دور کے اندر بھی قادیانیوں نے رہنا اندازی کرنے کی کوشش کی۔ ملک کے خزانے کی چابیاں عاطف میاں قادیانی کو دینے کی ناپاک جسارت کی گئی۔ کہنے کو تو کرتارپور کا کوریڈور سکھوں کے لیے کھولا گیا، لیکن تھوڑے ہی فاصلے کے پر موجود قادیاں کے لیے ایک پیسج بھی دے دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد اقلیتی کمیشن کے اندر قادیانیوں کو بھی جگہ دینے کی کوشش کی۔ ہم نے صاف الفاظ میں کہا، اور قادیانی آئین کے مطابق بھی کافر ہے، اسلام کے مطابق بھی کافر ہے، اجماع امت کے مطابق بھی کافر ہے۔ جب تک قادیانی اپنے آپ کو کافر اور مرتد نہیں مانے گا، اقلیتی کمیشن میں جگہ دی جا سکتی۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا مطالبہ منظور ہوا، الحمدللہ قادیانیوں کا نام اقلیتی کمیشن سے باہر نکال دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، آج علماء اہل سنت، علماء اسلام اس عدم کو لے کے آئے ہیں، اس ارادے کو لے کے آئے ہیں، اور اس بیانیے کو لے کے آئے ہیں کہ ختم نبوت کے غدار جو کبھی بیوروکریسی کے ذریعے، کبھی سیاستدانوں کے ذریعے، کبھی ملک کے ذمہ داروں کے ذریعے ملک کے اندر آئینی اعتبار سے شب خون مارنا چاہتے ہیں،
ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، جب تک چوکھٹے ختم نبوت کا تحفظ کرنے والا ایک فرزند بھی زندہ ہے، قادیانیت کا راستہ روکتے رہیں گے اور چوکھٹے ختم نبوت کی حفاظت کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے۔ اور حضرات گرامی قدر، آخر میں آپ کے ایمانوں کو گرمانے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک واقعے کو بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے سینکڑوں کی تعداد میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ علماء پاکستان کی سرحدوں کے بھی رکھوالے ہیں اور پاکستان کے آئین اور نظریات کے بھی رکھوالے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ایوان وقت جو نوائے وقت کا ایک فورم ہے، اس کے اوپر کچھ سال پہلے ایک مذاکرہ ہوا 1973 کے آئین کے حوالے سے۔ اس موقع پر مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کے رہنما بھی وہاں پر موجود تھے۔ مجھے بھی اس اجتماع سے، اس سیمینار سے خطاب کرنے کی دعوت دی گئی۔ 1973 کے آئین کے حوالے سے مسلم لیگ کے لوگوں نے کہا، اس آئین کی تیاری اور تشکیل کے اندر ہمارے رہنماؤں نے کلیدی کردار ادا کیا، اس لیے ہمیں اس آئین سے پیار ہے۔ پیپل پارٹی کے لوگوں نے کہا، ہمیں 73 کے آئین سے اس لیے پیار ہے کہ اس کو تیار کرنے والے ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ حضرات گرامی قدر، جب میری باری آئی، میں نے اس بات کا اعلان کیا، ہمیں 73 کے آئین سے نہ اس لیے پیار ہے کہ اس کو مسلم لیگ نے بنایا، نہ اس لیے پیار ہے کہ اس کو پیپل پارٹی نے بنایا، ہمیں 73 کے آئین سے اس لیے پیار ہے کہ 73 کا آئین قادیانیت اور اسلام کے درمیان ایک دیوار ہے۔ 73 کا آئین ختم نبوت کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے، آئین 73 کے تحفظ کا بھی نعرہ لگاتے رہیں گے، قادیانیت کو بھی مردہ باد کہتے رہیں گے، اور رسول ہاشمی کی ختم نبوت کا بھی ڈنکا بجاتے رہیں گے۔ اور حضرات گرامی قدر، آخر میں ایک بات کو کہہ کے اپنی بات کو کلوز کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں پر آپ کی ذمہ داری مساجد اور مدارس کے اندر طلباء اور اہل علم کے سامنے ختم نبوت کے مسئلے کو واضح کرنا ہے، وہاں پر حکام بالا کو بھی یہ پیغام دینا ہے، او حکمرانوں، تمہیں اپنی عزت کا اتنا احساس ہے، میاں صاحب نے تمہارے خلاف تقریر کی، بلاول بھٹو نے تمہارے خلاف تقریر کی، تم فوراً سے پہلے گرجنا شروع ہو گئے، برسنا شروع ہو گئے، لیکن اس ملک کے اندر ختم نبوت کے خلاف سازشیں ہوئی، اس ملک کے اندر صحابہ کرام کو کافر کہا گیا، ان معاملات کے پر احتجاج کو کیا گیا، ریلیوں کو نکالا گیا، لیکن حکمرانوں کے کانوں کے پر یوں بھی نہیں رنگی۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات لائیے، موجودہ حاکموں کی عزت زیادہ ہے کہ فاطمہ کے بابا کی عزت زیادہ ہے؟ موجودہ حاکموں کی عزت زیادہ ہے کہ صدیق و فاروق عثمان و علی کی عزت زیادہ ہے؟